ایران کی پاکستانی فضائی حدود کی بلا اشتعال خلاف ورزی، پاکستان کی مذمت۔ تہران میں ایرانی وزیر خارجہ میں متعلقہ سینئر عہدیدار کے پاس احتجاج ریکارڈ کرایا جا چکا۔ ایرانی نازب الامور کی وزارت خارجہ طلبی دفتر خارجہ کے مطابق اشتعال انگیزی کے نتیجے میں 2 بچے جاں بحق 3 زخمی ہو گئے۔ پاکستان کی خود مختاری کی یہ خلاف ورزی ناقابل قبول ہے، اس کے سنگین نتائج نکل سکتے ہیں۔ نتائج کی ذمہ داری پوری طرح سے ایران پر عائد ہوگی۔ پاکستان نے ہمیشہ کہا دہشت گردی خطے کے تمام ممالک کے لیے مشترکہ خطرہ ہے، اس کے لیے مربوط کارروائی کی ضرورت ہے۔ یک طرفہ کارروائیاں دو طرفہ اعتماد کو شدید نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ خیبر پختونخوا اور پنجاب کے میدانی علاقوں میں شدید دھند کا راج۔ موٹر وے M1 پشاور سے برہان تک ٹریفک کا داخلہ ممنوع۔ لاہور اسلام آباد موٹر وے M2 دھند کی وجہ سے بند۔ موٹر وے M3 پر فیض پور سے سمندری تک نو انٹری۔ M4 شیر شاہ سے پنڈی بھٹیاں اور M5 شیر شاہ سے ظاہر پیر تک بند۔ دھند کی وجہ سے لاہور سیالکوٹ موٹر وے M11 بھی استعمال کرنے پر پابندی۔ سوات ایکسپریس وے پر بھی کرنل شیر خان سے اسماعیلیہ تک بند۔ قومی شاہراہوں پر بھی ٹریفک کی روانی متاثر۔ عام انتخابات سے قبل الیکشن کمیشن میں اکھاڑ پچھاڑ۔ سعید گل کی جگہ اعجاز انور چوہان الیکشن کمشنر پنجاب تعینات۔ فرید آفریدی کو الیکشن کمشنر بلوچستان بنا دیا گیا۔ سعید گل ڈائریکٹر جنرل الیکشن کمیشنر مقرر۔ سندھ میں تعیناتی کے دوران اعجاز چوہان پر کئی جماعتوں نے پیپلز پارٹی سے وابستگی کا الزام لگایا۔ مسلم لیگ نون، GDA، MKM، جماعت اسلامی نے الزامات لگائے۔ اعجاز چوہان کو سندھ سے ہٹا کر الیکشن کمشنر بلوچستان بنا دیا گیا تھا۔ دوسری جانب سیکرٹری الیکشن کمیشن عمر حمید کا استعفیٰ منظور۔ ڈاکٹر آصف حسین مستقل سیکرٹری الیکشن کمیشن تعینات۔ نشانات تبدیلی کے احکامات، متعلقہ حلقوں میں الیکشن ملتوی ہوگا۔ الیکشن کمیشن نے انتخابی نشانات کی تبدیلی پر انتخابات کے التوا کا عندیہ دے دیا۔ ترجمان الیکشن کمیشن نے کہا کہ مختلف فارم سے انتخابی نشان تبدیل کیے جا رہے ہیں۔ بیلٹ پیپرز کی چھپائی کا آرڈر دے چکے، پرنٹنگ کا کام شروع ہو چکا۔ نشانات بدلنے کا عمل جاری رہا تو متعلقہ حلقوں میں الیکشن ملتوی کرنے کے علاوہ چارہ نہیں ہوگا۔ الیکشن کمیشن کی DROs اور ROs کو انتخابی نشانات کی تبدیلی سے اجتناب کی ہدایت۔ تبدیلی لازمی ہو تو الیکشن کمیشن سے پیش کی اجازت لی جائے۔ دوسری جانب انتخابات میں سیکیورٹی کے انتظامات کے لیے اہم اجلاس جمعرات کو طلب۔ نواز شریف کو نکال کر ملک کی ترقی روکی گئی۔ شیر مضبوط حکومت کے ساتھ آئے گا تو مہنگائی کم ہوگی۔ مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز کہتی ہیں گھس بیٹھوں کو 8 فروری کو اٹھا کر لاہور سے باہر پھینکیں گے۔ مسلم لیگ نون صحت، تعلیم کی سہولیات اور روزگار دے گی۔ عوام نے 8 فروری کو نواز شریف کو بھاری اکثریت سے کامیاب کرانا ہے۔ نواز شریف کی زیر قیادت لاہور، پنجاب اور پاکستان کی قسمت بدلیں گے۔ وہ خود اگلے 5 سال میدان میں رہ کر عوام کی خدمت کریں گی۔ مریم نواز کی PP 159 میں انتخابی مہم، یوحنا آباد، نشتر بازار اور گجو متا میں خطاب۔ مسلم لیگ نون سادہ اکثریت سے بھی زیادہ حاصل کرے گی۔ سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کہتے ہیں دوسری جماعتیں چاہیں گی تو انہیں کابینہ کا حصہ بنایا جائے گا۔ مختلف محکموں کے لیے دوسری جماعتوں سے خدمات لی جا سکتی ہیں۔ حکومت میں آنے کے بعد IMF کے پاس جانے کا فیصلہ کیا تو فوری جائیں گے۔ بنیادی اصلاحات کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ پرائیویٹائزیشن پروگرام تیار ہے۔ عوامی معاشی معاہدہ، پیپلز پارٹی نے انتخابی منشور پیش کر دیا۔ بلاول بھٹو زرداری کا لاڑکانہ میں تقریب سے خطاب۔ بولے پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو مہنگائی اور بے روزگاری ختم کرے گی۔ کسان کارڈ سے کسانوں کو سبسڈی اور غریبوں کو مالکانہ حقوق پر گھر دیں گے۔ ملک کے ہر ضلع میں یونیورسٹی بنائیں گے۔ عوام کی صحت کی سہولیات فراہم کریں گے۔ مزید کہا کہ ایک شخص کو چوتھی بار مسلط کیا گیا تو عوام نقصان اٹھائیں گے۔ سیاست کالم گلوچ سے شروع ہو کر دشمنی تک پہنچ چکی۔ قربانیوں پر سمجھوتا کر کے دہشت گردوں کو واپس لایا گیا۔ انشاءاللہ فتح آپ کی ہوگی۔ آپ متحد رہے، اپنے ووٹر کی پہچان کرے، اپنے کینڈیڈیٹ کی پہچان کرے اور ان کو کامیاب کرائے۔ آپس کی جو تضادات ہے اور اختلافات ہے اس کو ایشو نہ بنائے۔
پی ٹی آئی رہنما اور کارکن اختلافات چھوڑ کر متحد رہیں۔ بیرسٹر علی گوہر کی اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو، بولے ذاتی اختلافات اور تضادات کو ہوا نہ دی جائے، شیر افضل پارٹی کے ساتھ ہیں، وہ لکی مروت سے الیکشن لڑیں گے۔ حامد رضا کی سنی اتحاد کونسل سے کبھی اتحاد نہیں ہوا، تاحال الیکشن سے متعلق شیخ رشید سے بھی اتحاد نہیں ہوا۔ 8 فروری کو فتح پی ٹی آئی کی ہوگی۔ سوشل میڈیا پر سپریم کورٹ کے ججوں کے خلاف مہم، وزارت داخلہ نے 6 رکنی مشترکہ تحقیقاتی کمیٹی قائم کر دی۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل سائبر کرائم ونگ FIA کمیٹی کے کنوینر مقرر، کمیٹی میں IB ISI اور پولیس کے آفیسر بھی شامل۔ کمیٹی ججوں کے خلاف مہم میں ملوث ذمہ داروں کا تعین کرے گی۔ کمیٹی ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے تجاویز دے گی۔ کمیٹی 15 دن میں وزارت داخلہ کو اپنی رپورٹ جمع کرائے گی۔ دوران عدت نکاح کیس، بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی پر فرد جرم عائد۔ جوڈیشل مجسٹریٹ قدرت اللہ نے فرد جرم عائد کی۔ بشرا بی بی کی عدالت کے سامنے موجودگی کے بغیر فرد جرم کی گئی۔ بشرا بغیر اطلاق کمرہ عدالت سے نکل گئیں، جج کا اظہار برہمی۔ بانی پی ٹی آئی کا دوران عدت نکاح کیس میں صحت جرم سے انکار، عدالت نے آئندہ سماعت پر استغاثہ کے گواہوں کو طلب کر لیا۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف ناجائز تعلقات کا کیس ختم۔ نگران وزیراعظم کی ڈیووس میں عالمی اقتصادی فورم میں شرکت، نگران وزیراعظم انوار الحق کاکڑ اور امریکی نمائندے خصوصی جان کیربی کی ملاقات، ترقی پذیر ملکوں پر موسمیاتی تبدیلی کے اثرات پر بات چیت۔ وزیراعظم انوار الحق کاکڑ سے سری لنکا کے صدر رانیل وکرما سنگھے کی بھی ملاقات ہوئی۔ ایرانی وزیر خارجہ سے بھی سائیڈ لائن پر ملاقات ہوئی۔ آرمی چیف جنرل سید آصف منیر کا پاکستان آرڈیننس فیکٹری واہ کا دورہ، سپہ سالار کو فیکٹری کی پیداواری صلاحیت پر بریفنگ۔ آرمی چیف نے POF پروڈکٹس کے وسیع رینج کا مشاہدہ کیا۔ جنرل آصف منیر نے ملک کی سلامتی اور معیشت میں POF کے کردار کو سراہا، کہا قومی ترقی کا راستہ POF جیسی صنعتوں سے متعین ہوتا ہے، دفاع یقینی بنانے، خود انحصاری اور جدید ٹیکنالوجی کے لیے کام جاری رکھیں گے۔ آصفہ بھٹو زرداری بھی سیاسی میدان میں متحرک۔ آصفہ بھٹو نے بلاول بھٹو کے لیے انتخابی مہم شروع کر دی۔ کراچی کے علاقے ابراہیم حیدری میں کارکنوں سے خطاب میں کہا، پیپلز پارٹی عوام کے لیے لڑ رہی ہے۔ 8 فروری کو تیر پر مہر لگا کر پیپلز پارٹی کی حکومت بنائیں۔ 300 یونٹ مفت بجلی اور دگنی تنخواہ چاہتے ہیں تو تیر کو ووٹ دیں۔ تمام پارٹیاں میرے خلاف اکٹھی ہو جائیں تو پھر بھی جیتوں گا، سربراہ PTIP پرویز خٹک کا دعویٰ۔ نوشہرہ میں ورکرز کنونشن سے خطاب میں کہا، جتنا ہمارا ملک مقروض ہے کوئی اور ملک نہیں۔ ماضی میں پاکستانی عوام کے ساتھ غداری ہوئی، 40 سال تک ملک لوٹا گیا۔ ANP کی سربراہ JUI کی افغانستان میں مذاکرات کی مذمت۔ ایمل ولی کہتے ہیں، افغانستان میں شدت پسندوں نے بندوق کے زور پر حکومت پر قبضہ کیا، کوئی ملک افغانستان کی حکومت کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ پاکستانی انتہا پسند سیاستدان افغانستان میں دہشت گردوں سے مذاکرات کر رہے ہیں۔ سیاستدان مذہب کو ذاتی مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ قائد-اعظم TTP سے ریاست کو خود بات کرنی ہوگی۔ مزید بولے، چیف جسٹس قاضی فائزہ کے تمام فیصلوں کی تائید کرتے ہیں۔ بھارتی اور پاکستانی فنکاروں کی دربار کرتارپور صاحب آمد۔ پاکستانی فنکاروں نے بھارتی فنکاروں کے وفد کا پرتپاک استقبال کیا۔ بھارتی وفد میں اداکار ہریش ورما، شرن کور اور جسکرن گل شامل تھے۔ دونوں وفود کے درمیان مسکراہٹوں اور محبتوں کا تبادلہ۔ ہریش ورما بولے، اس دھرتی پر سب کے لیے پیار ہے۔ اور 3 سالہ اماراتی بچی 2 کتابیں لکھ کر سب سے کم عمر مصنفہ بن گئیں۔ الماحہ راشد المہیری نے کہانیوں پر مبنی 2 کتابیں فلاور اور ہنی بی شائع کر کے سب کو حیران کر دیا۔ 24 گھنٹوں میں دونوں کتابوں کی 1000 کاپیاں فروخت ہو گئیں۔ گنیز ورلڈ ریکارڈ نے بھی ریکارڈ تسلیم کرتے ہوئے نام شامل کر لیا۔